دوستوں، تاریخ سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، بغداد کی تباہی کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، مختلف ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہوں گی، ہلاکو کا حملہ، کس طرح مسلمانوں کی سلطنت، عباسی سلطنت کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اور صرف سلطنت تباہ و برباد نہیں ہوئی، آج تک مسلمان اس صدمے سے نہیں نکل پائے۔ آپ نے بے شمار ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہوں گی، مگر اس ڈاکومنٹری میں کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ حاصل کرے گا۔ کچھ ایسے تاریخ کے گوشے جو اب تک بہت زیادہ سامنے نہیں لائے گئے۔ مثلاً یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہلاکو کے ساتھ عیسائی سلطنتوں کی پوری امداد شامل تھی جو صلیبی جنگوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ اہم نقطہ کیوں نظر انداز کیا گیا، یا یہ کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جی مسلمان سائنسدانوں کی بڑی شہرت تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے خود بنائی ہوئی داستان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ امریکی ریسرچ کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو میڈیول ایرا تھا یا عہد وسطی، جن مسلمان سائنسدانوں کی بنیاد پر آج کی سائنس کھڑی ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو دلچسپ چیزیں بتائیں گے، ایسے حقائق جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں بغداد پر کیا گزری۔ تاریخ میں 12ویں صدی منگول آندھی سے منسوب ہے۔ صفاق تاتاری جہاں سے گزرے، خون کا سیلاب، کھنڈر اور صفاقی کی خوفناک داستانیں چھوڑ گئے۔ سورج کو بجھی ہوئی شمع سے جلانے کی کوشش نہ کرو، بغداد کی فصیلیں گرا دو، خندقیں بھر دو، اگر ہم نے چڑھائی کی تو پاتال میں جگہ ملے گی نہ آسمان پر۔ نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی اور تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے۔ جان لو، مشرق تا مغرب اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ ہلاکو کا خط اور المعتصم باللہ کا جواب۔ جنوری 1258 چنگیز خان کے پوتے ہلاکو نے بغداد کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ ہلاکو کو منگول لشکر پر اعتماد، منگولیا سے 4000 میل دور، طاقت اور دولت کی علامت، شہر پر لشکر کشی۔ سینتیسویں عباسی خلیفہ ابو احمد عبداللہ المستعصم باللہ کو یہ زوم کہ مغرب تا مشرق، مراکش سے ایران تک خلافت کا سکہ چلتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا تاتاریوں کے خلاف اس کے ساتھ ہے۔ ٹھیک 13 روز بعد 10 فروری 1258 بغداد فتح ہو گیا۔ عباسی خلیفہ نے پوری شان و شوکت کے ساتھ بغیر لڑے عمرہ اور وزراء سمیت شہر کے مرکزی دروازے پر ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو نے وہی کیا جو چنگیز خان کی روایت تھی، زرق برق لباس میں گردن جھکائے تمام عمائدین کی گردن اڑا دی، صرف خلیفہ کو چھوڑ دیا، چونکہ منگولوں میں روایت ہے کہ بادشاہ کا خون زمین پر گرانا گناہ ہے۔ دولت و حشمت کا مالک لاچار عباسی خلیفہ اب قسمت کے فیصلے کا منتظر ہے۔ ابو العباس الصفاح اور ابو جعفر المنصور کی قائم کردہ خلافت 5 صدیوں بعد انجام کو پہنچی۔ منگول لشکر بغداد میں داخل ہو گیا۔ الف لیلہ کا بغداد، دلکشا محلات، عالی شان مساجد، دل فریب باغات، پرتعیش حمام، پر رونق بازار اور عظیم ترین کتب خانوں اور دارالترجمے والا بغداد۔ ہارون اور مامون رشید کا بغداد،
وسیع دائرے میں بسا دنیا کا خوبصورت ترین شہر جسے ام البلاد یعنی شہروں کی ماں کہا جاتا ہے، اب منگول بھیڑیوں کے رحم و کرم پہ۔ بغداد پہ کیا گزری اس کا تذکرہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ مشہور مورخ عبداللہ اوصاف شیرازی کی زبانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں منگول شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح داخل ہوئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے ہلہ بولتے ہیں۔ ہر طرف خون کی بو، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں، ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن گئی۔ عباسی وزیر نصیر الدین طوسی کا بیان ہے کہ مستعصم باللہ کو چند روز بھوکا رکھنے کے بعد ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ کھانے کا ڈھکا ہوا خوان سامنے آیا، ڈھکنا اٹھا تو برتنوں میں ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی موجود۔ ہلاکو نے خلیفہ سے کہا کھاؤ۔ مستعصم باللہ نے حیرانی سے کہا یہ کیسے کھاؤں؟ تو ہلاکو بولا اگر تم ہیرے جواہرات کے بجائے سپاہیوں کے لیے تلوار اور تیر جمع کرتے تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ عباسی خلیفہ نے بے بسی سے جواب دیا یہی خدا کی مرضی تھی۔ ہلاکو بولا اچھا تو جو کچھ تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں یہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ عباسی سلطنت کے آخری فرمانروا کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ بادشاہ کا خون زمین پر نہ بہے۔ غدار وزیر اعظم ابن القمی ہلاکو کے پاس پہنچا اور اپنی خدمات کا صلہ مانگا تو ہلاکو نے تاریخی جواب دیا جو اپنی قوم کا وفادار نہ ہو وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور پھر غدار ابن القمی کی گردن بھی اڑا دی گئی۔ اب ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ منگولوں کی جیت اور عباسیوں کی شکست کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا تھیں۔ دولت کی فراوانی، عیش و عشرت میں ڈوبے خلیفہ المستعصم باللہ کی نااہلی، بد انتظامی اور مجرمانہ غفلت پوری سلطنت کو لے ڈوبی۔ اس وقت کا بغداد کیا ہے؟ فرقہ وارانہ ہنگامہ آرائی، سیاسی سازشیں عروج پر، فوج پر پوری طرح ترک جنگجو قابض، یہاں تک کہ سلجوق سردار خلیفہ کے حکم کو بھی نہیں مانتے۔ بعض خلفاء کو قتل اور بعض کو معزول کر چکے ہیں۔ محمد بن جریر طبری تارق الرسل والملوک میں لکھتے ہیں کہ ترکوں نے معتز باللہ کو لاتوں، گھونسوں اور لوہے کی سلاخوں سے نشانہ بنایا، تپتی دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رکھا۔ مورخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں کہ خلیفہ معتز کو تشدد سے ہلاک کرنے کے بعد ان کے جسم پر جپسم ڈالا گیا تاکہ موت طبعی ظاہر کی جائے۔ اس صورتحال میں یوں جانیں کہ خلیفہ المستعصم محض نمائشی سربراہ مملکت ہیں، بے اختیار اور بے بس۔ وزیر اعظم ابن القمی سلطنت سے غداری اور منگولوں کو لشکر کشی کی دعوت دے رہا ہے مگر خلیفہ بے خبر، تو دوسری جانب سلجوق سرداروں کی منمانیاں عروج پر، خلیفہ بے بس۔ خلیفہ المستعصم ایرانی اور عرب جرنیلوں کو فوج سے نکال چکے ہیں، اب فوج پوری طرح ترک جنگجوؤں کے حوالے ہے۔ سرداروں میں افشین، اشناس، ایتاخ، وواصف جیسے جرنیل ہیں جو ہلاکو کے سامنے دفاعی حکمت عملی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ محاصرے کی صورتحال میں عباسی دربار میں علماء کے مناظرے بھی جاری تھے۔ کیا خدا کی قدرت سے ممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکے، یا پھر مسواک کا شرعی سائز کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں بعض علماء نے منگول فوج کے قہر سے بچنے کے لیے اجتماعی دعائیہ تقریبات کے مشورے بھی دیے۔ علماء سے متعلق روایات درست ہوں یا غلط، بہرحال صورتحال یہ تھی کہ عباسی دربار میں بونوں کا راج تھا اور عیش و عشرت میں ڈوبے المستعصم باللہ کے پاس سلطنت سنبھالنے کی صلاحیت تھی نہ فرصت۔ اب دوسرے رخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ چنگیز خان کے منگول دنیا کا بڑا حصہ فتح کر چکے ہیں۔ مسلمان ریاستیں بخارا، سمرقند، ہرات اور ہمدان کو روند چکے ہیں۔ تاتاری لشکر اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی، بارود اور منجنیق سے لیس ہے۔ عباسیوں کو بارود کا سامنا کرنے کا کوئی تجربہ نہیں۔
مٹی کی ٹیوب کو آگ پر پکا کر بارود بھرا جاتا، یہ بم آہستہ آہستہ جلتا اور خطرناک دھماکے سے پھٹ جاتا۔ اسی ہتھیار سے منگولوں نے دریا کے بند توڑ ڈالے، جس کے باعث بغداد میں سیلاب آ گیا۔ شہر کی فصیل بھی اسی ہتھیار سے توڑی گئی۔ دوسرا تباہ کن ہتھیار منجنیق، آگ اور بارود منجنیق کے ذریعے شہر پر پھینکی جاتی۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ منجنیق کس شکل کی ہے اور اس سے کس طرح بارودی مواد پھینکا جاتا ہے۔ اب ایک اہم ترین عنصر کی بات کرتے ہیں جو منگول فوج کی جیت کا باعث بنا، اور وہ یہ کہ ہلاکو کو عیسائیوں کی بھرپور امداد حاصل رہی۔ دوستو، یہ نہایت اہم نقطہ ہے۔ جانے کیوں؟ دانستہ یا نادانستہ، بغداد کی تباہی میں عیسائی سلطنتوں کی شرکت کو تاریخ دانوں نے اہمیت نہ دی۔ ہلاکو کی اسلام دشمنی کی وجوہات تلاش نہیں کی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ عیسائی سلطنتیں اور یورپ ہلاکو سے محفوظ رہے؟ کیا وجہ ہے کہ وحشت و بربریت کا عتاب صرف اور صرف اسلامی ریاستوں پر ٹوٹا؟ آئیے ہم اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہلاکو کی ماں سرخا غطائی بیگم نستوری مسیحی مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ سرخائی کے چاروں بیٹوں کی سلطنتوں نے مسلم دنیا کو ہر جگہ تباہی سے دوچار کیا۔ ہلاکو خان کی بیوی دکوس خاتون بھی عیسائی تھی۔ ہلاکو کے بعد دکوس خاتون کے کہنے پر اس کے بیٹے اباقا خان نے پوپ اور یورپ سے قریبی رابطے پیدا کیے اور انہیں بیت المقدس پر حملے کے لیے آمادہ کیا۔ بیت المقدس جسے عظیم صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح کیا تھا، منگول اور مسیحی گٹھ جوڑ کے بعد ایک بار پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ فریڈرک دوئم نے بغیر جنگ لڑے 1229 میں یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس تفصیل سے ہمیں بخوبی پتہ چلتا ہے کہ چنگیز خان کی نسل عیسائیوں سے قربت اور ہمدردی رکھتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے عیسائیوں نے بھی رشتہ داری کا خوب فائدہ اٹھایا، بلکہ صلیبی جنگوں میں شکست کا بھرپور بدلہ لیا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عروج کے اس دور میں منگول سلطنت کا رقبہ 3 کروڑ مربع کلومیٹر تھا، جس میں بیشتر مسلم مفتوحہ علاقے تھے۔ چلیں تاریخ کے گمشدہ اوراق پلٹتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں اسلامی دنیا کے مرکز بغداد کی تباہی میں عیسائی دنیا کا اصل کردار تھا کیا۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھیجوائے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے بڑی تعداد میں مسیحی فوجی بھی ان سے آن ملے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ ہم دیکھتے ہیں منگولیا سے بغداد تک 4000 میل جہاں جہاں منگول لشکر گزرا، مسیحی سلطنتوں نے مزاحمت کے بجائے تعاون کیا، فوجی دستے فراہم کیے۔ جارجین کی فوج خوارزم شاہ سے شکست کا بدلہ لینا چاہتی تھی، آرمینیا کی فوج بادشاہ کی قیادت میں شریک، انطاکیہ کے ہزاروں فرانسیسی جنگجو ہلاکو کے لشکر کا حصہ۔ اس کے علاوہ متعدد مسیحی بادشاہوں نے منگول لشکر کو امداد فراہم کی۔ حیرت انگیز طور پر بغداد کی تباہی میں غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مسلم تاریخ دانوں نے بھی اس اہم نقطے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں بغداد تھا کیا، اس کی اہمیت کیا تھی۔ تاریخ دان ٹیٹس چینڈلر کے مطابق 775 سے 932 عیسوی تک بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ 10 لاکھ آبادی تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا شہر، علمی خزانے کا مرکز، بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دیگر کتابوں کا ذخیرہ، جابر بن حیان، الخوارزمی، الکندی، الفارابی، ابن الہیثم، ابن سینا، البیرونی، جاہز جیسے ماہرین طب، فلکیات، ریاضی داں، سائنسدان، رازی، غزالی اور طبری جیسے مورخ اور فلسفی، جغرافیہ داں قاموسی اور المسعودی، ابو نواس، ابو فراس، المتنبع جیسے شاعر اور ادیب، معروف امریکی سائنسی مورخ چارلز گیلپسی نے ڈکشنری آف سائنٹیفک بایوگرافی میں عہد وسطیٰ کے 132 سائنسدانوں کی فہرست دی ہے جو موجودہ جدید سائنس کی بنیاد ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ 132 میں سے 105 مسلمان ہیں۔ جی ہاں،
132 में से 105 मुसलमान हैं, गोया 85%। ये कहना गलत नहीं है। आज मगरिब में तिब, अलजबरा, केमिस्ट्री, अलगोरिथम जैसे उलूम मुसलमानों की दरियाफ्त है। दोस्तों, ये बात भी निहायत अहम है कि ये वो दौर है जब यूरोप और अमेरिका जहालत में डूबे हुए हैं, जिसे तारीख में डार्क एज यानी सियाह दौर का नाम दिया जाता है। बाज़ मौरखीन एतराफ़ करते हैं कि मंगोलों के हाथों मेसोपोटामिया की हज़ारों साला पुराना तमद्दुन और बड़तर मुस्लिम तहजीब की तबाही ने मगरिब को पूरी तरह फलने फूलने का मौका फराहम किया। फ़ारसी के अजीम शायर शेख सादी अरसा दराज तक बगदाद में रहे। बोस्तान में उन्होंने सकूत बगदाद का नोहा लिखा है, जिसका हर शेर दिल दहला देता है, आंख में आंसू आ जाते हैं। मारूफ तारीखदां अमीर अली कहते हैं, बच्चे और औरतें हाथों में कुरान उठाए पनाह मांगते तो तहे तेग कर दिया जाता। माँ के पेट में बच्चों तक को ना छोड़ा गया, बापर्दा खवातीन को गलियों में घसीटा गया। ऐसी बदतरीन बर्बरियत के हफ्तों दजला का पानी सुर्ख बहता रहा। उम्मुल बलाद बगदाद, खून और आग की तस्वीर। दजला पहले सुर्ख फिर पानी काला हो गया। सुर्ख खून के बायस और काला इसलिए कि हज़ारों कलमी नुस्खे और लाखों किताबें दरिया की नज़र कर दी गईं। तारीख शाहिद है, बगदाद की गलियां हफ्तों लाशों से भरी रहीं। ऐसा ताफुन फैला कि हलाकू खान को शहर के बाहर खेमा लगाना पड़ा। शाही महलात को आग लगाई गई तो संदल और आबनूस की खुशबू इसी ताफुन में जज्ब हो गई। सफ़ाक मंगोलों ने 2 लाख से 10 लाख अफराद को खून में नहलाया। बगदाद मौत के सुकूत में डूब गया। अमीर, गरीब, शायर, दानिश्वर, मुसव्विर सब मारे गए। महलात, बागात, शहरात जहाँ ज़िंदगी दौड़ती थी, मौत छा गई। मुस्लिम जाहो जलाल का खात्मा हो गया। बनु उमैया से इक़्तिदार हासिल करने के बाद अबू जाफ़र अल-मंसूर ने दमिश्क के बजाय दजला के किनारे दारुल हुकूमत बसाया। 762 में शाराए रेशम के पास छोटे से गांव का इंतखाब, जहां से बहराए रूम और बहर हिंद तक रसाई आसान। आलीशान तामीरात, दुनिया भर के उलूम व फ़नून का मरकज़, जदीद तरीन शहर बगदाद, जो मंगोलों के हाथों 1258 में तबाही का शिकार बना। जनाब, हलाकू का नाम आज भी दुनिया इस्लाम में बर्बादी की अलामत है। बगदाद की तबाही सिर्फ एक शहर की तबाही न थी, इस्लामी मरकज़ की तबाही थी। साइंस, फ़लसफ़े, मज़हब और दीगर जदीद उलूम पर मुसलमानों की बढ़तरी की तबाही थी। मुस्लिम आर्ट, कल्चर, तहजीब व तमद्दुन की तबाही थी। ये थी बगदाद की दास्तान, मुसलमानों की कहानी, अब्बासी सल्तनत का अंजाम, और एक ऐसा अंजाम जिसके दर्द को आज भी हर मुसलमान महसूस करता है। एक ऐसा दौर जो शायद आइंदा दूर तक नज़र नहीं आता, एक ताबनाक दौर। दोस्तों, आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा हौसला अफजाई का बायस है। आपकी तारीफ़ हमें मिलती है। तहक़ीक़ी काम मुश्किल काम होता है, उस पर तारीफ़ हो तो ज़ाहिर है कि बड़ी हौसला अफजाई होती है, और साथ साथ बुराई भी मिलती है, बड़े एतराज़ात भी आते हैं, बाज़ अहम नुकात भी उठाए जाते हैं। हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतना वक्त निकाल कर ये वीडियोस देखते हैं। हम आपकी खिदमत में ऐसी वीडियोस पेश करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हों तो बराए करम इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।